السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کا رکوع نمبر 8۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین کے بارے میں ان آیتوں میں بتایا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، اسی لیے حضور کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ منافق ہیں اور ان سے احتیاط برتنی ہے، ان سے دور رہنا ہے، ان کی چالوں سے خبردار اور ہوشیار رہنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام ریویلز نہیں کیے تھے، ان کے ناموں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجمع عام میں سب کو بتا دیا ہو کہ یہ منافق ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے منافقین تھے سب کے بارے میں بتا دیتے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، تو پھر ان منافقین کی آنے والی نسل جو ایمان لے کر آتی اور جو کہ بعد میں ایمان لے کر آئے، تو پھر ان کو تانے پڑتے کہ تمہارے باپ دادا تو ایسے تھے، ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر عام لوگوں کو نہیں بتایا۔ ہاں، ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بھی بتائے۔ چلیے آگے کے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ یہی سب بیان فرما رہا ہے، اور شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں میں تقسیم کی جائے گی۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زکوٰۃ تو غریبوں، حاجت مندوں، صدقہ وصول کرنے پر متعین کارکنوں، وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود ہو، غلاموں، مقروضوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کا حق ہے۔ تو زکوٰۃ کن کا حق ہے؟ ان لوگوں کا حق ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صدقات ان لوگوں کا حق ہے۔ فقراء اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اور مسکین اس میں اتنا فرق ہے کہ فقیر یعنی بہت زیادہ غریب، مسکین اس سے تھوڑا سا اوپر والا۔ اس کو بعض لوگوں نے یہ بھی اس طرح سے بھی ڈیفائن کیا ہے کہ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا کچھ ہو۔ بعض لوگوں نے اس کو الٹا بیان کیا ہے کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا ہو، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ کل ملا کے یہ کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ والعاملین، اور عاملین علیہا یعنی زکوٰۃ کا پورا سسٹم ہوتا ہے۔ اب اس زکوٰۃ کے سسٹم کو دیکھ بھال کرنے کے لیے زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ امیروں سے لے کر آئیں گے، کیونکہ اسلامی جب حکومت ہوگی تو زکوٰۃ کا ایک پورا شعبہ ہوگا، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ کچھ الگ سے تو کام کریں گے نہیں، یہی ان کی سیلری اسی میں سے طے کی جائے گی۔ مؤلفۃ قلوبہم، یعنی وہ لوگ جو ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، سب کچھ چھوٹ چکا ہے، تو ان کی بھی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے وہ غیر مسلم جو اسلام سے انسیت رکھتے ہیں، ان کو بھی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اب ہمارے ٹائم میں غلام تو نہیں ہے، لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں، ضمانت کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، جو جرمانہ ان کے اوپر لگا ہے وہ جرمانہ بھرنے کو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کو آج کے زمانے میں رقاب کہا جائے گا۔ غارمین، جن لوگوں کے اوپر قرضہ ہے، اتنا قرضہ ہے کہ وہ اپنا قرضہ نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، ہے نا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور وابن السبیل، یعنی کوئی جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے، اس کے پاس اور کوئی سامان نہیں ہے، تو اس کو وہ دلایا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، یعنی کوئی آدمی سفر پر ہے، اس کا سب کچھ چوری ہو گیا، یا اس کا سب کچھ مان لیجیے کوئی حادثہ آ گیا ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر جانے کو بھی کرایہ نہیں ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں۔ چلیے، انما الصدقات، بے شک صدقات، یعنی صدقات سے مراد یہاں کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ للفقراء، فقیروں کا حق ہے، والمساکین، اور مسکینوں کا، والعاملین علیہا، اور اس کو وصول کرنے والا جو پورا
جو کارکنان ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کا جن کی دلجوئی مقصود ہو، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، والغارمین، اور قرضوں کو ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ لیکن قرضوں کو ادا کرنے میں کون سا قرض دار؟ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ ابھی کافی دن پرانی بات ہو گئی، ایک آدمی آیا، میرا دروازہ بجا رہا تھا، کافی دیر سے میرا ویٹ بھی کر رہا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ تو جب میں باہر نکلا نماز پڑھنے کے لیے تو مجھے بولنے لگا، مفتی صاحب بہت دور سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میرے اوپر فلاں قرضہ ہے، یہ ہے وہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرا قرضہ ادا کروا دیجیے آپ۔ تو میں نے بولا آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ تو ہوگا، زمین ہے، پراپرٹی ہے، کچھ ہے۔ تو اس نے، جب میں نے سوال پر سوال کیے، کاؤنٹر کویسچن کیے، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس زمین ہے لیکن وہ 5 لاکھ کی ہے، اگر میں زمین بیچ دوں گا تو میرے پاس بچے گا کیا؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ وہ بول رہا تھا کہ زمین تو ہے میرے پاس، لیکن زمین اگر بیچ دوں گا تو پھر میرے پاس بچے گا کیا فیوچر کے لیے؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری زمین نہ بکے، آپ میرا قرض ادا کروا دیں۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، زمین ہوتی کس لیے ہے؟ لوگ سونا اپنے پاس رکھے رہتے ہیں، چاندی اپنے پاس رکھے رہتے ہیں، زیورات رکھے رہتے ہیں، زمین جائیداد ہوتی ہیں، لیکن وہ جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے دوسرا قرضہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کے پاس جو ہے اس کو آپ، اسی لیے تو ہوتا ہے نا، آڑے وقت کے لیے رکھتا ہے آدمی، تو یہ آڑا وقت اور کون سا اس سے زیادہ آڑا وقت آئے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ چلو، وابن سبیل، اور مسافر کے لیے فریضۃ، یہ تمام کے تمام حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے، اور حکیم، اور حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر فرما رہا ہے۔ دیکھیے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تکلیف کیسے پہنچاتے ہیں؟ بری بری باتیں کر کے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کان کے کچے ہیں۔ کان کے کچے ہیں مطلب کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمۃ للعالمین تھے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، تو کسی باپ کے 5 بچے ہیں، تو ایک بیٹا آ کے کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کی بھی سنتا ہے، دوسرا بیٹا کچھ آ کے کہہ رہا ہے وہ اس کی بھی سنتا ہے۔ ڈانٹ تو بہت لاسٹ میں لگاتا ہے وہ باپ، چونکہ اپنی اولاد سے وہ محبت کرتا ہے۔ بچہ بار بار باپ سے کچھ پوچھتا ہے، بار بار باپ جواب دیتا ہے، ماں ہوتی ہے بار بار بچے کو جواب دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی تو رحمۃ للعالمین، تمام کائنات کے لیے اللہ کے نبی رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا کہ حضور نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا۔ کسی نے کچھ مانگا، حضور کے پاس جو ہوتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے، چاہے خود کے پاس نہ رہے، کیونکہ حضور تو تمام باپوں سے زیادہ محبت کرنے والے نا، اپنی امت کے لیے رونے والے، راتوں میں اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے والے۔ تو اللہ کے نبی کو آ کے یہ منافقین کچھ بات کہتے تھے تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، لیکن رحمت للعالمین ہونے کی بنیاد پر، اعلیٰ اخلاق پر ہونے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جی بالکل بالکل بالکل، کیونکہ جو آدمی اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہوگا تو وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرے گا کہ یہ مجھ سے ہیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، لیٹ اٹ بی، جانے دو بھائی۔ ہم کس مزاج کے مالک ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جیسے کہ بڑا آدمی ہوتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں دیکھے گا سامنے والے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ یہ دیکھے گا مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے نا۔ ہم لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اس نے مجھے اپنی شادی میں نہیں پوچھا، میں اس کو نہیں پوچھوں گا، اس نے میرے گھر پہ کھانا نہیں بھجوایا، پوری دنیا کو بھجوایا، میں بھی اس کو نہیں بھجواؤں گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ مقابلہ نہیں کرتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں کس حیثیت پر ہوں، میں کس پوزیشن پر ہوں۔ تو اللہ کے نبی تو پھر اخلاق حضور کے وہی جو قرآن کے ہیں، جو قرآن میں بیان کیے گئے، تو اللہ کے نبی جو ہے نا، جو یہ لوگ کہتے تھے وہ سن لیا کرتے تھے اور کہتے تھے اچھا جی جی جی، انسلٹ نہیں کرتے تھے۔ ہمیں تو اگر پتہ چل جائے ہماری برائیاں کرتا ہے تو ہم دنیا جہاں میں کہتے ہیں کہ یہ برائی کرتا ہے، نالاق میری، میرے پاس پروف ہے۔ حضور کے پاس تو وہی آتی تھی لیکن حضور اس کے بعد بھی ان کی انسلٹ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، مذاق کے طور پر، بے ادبی کے طور پر کہتے تھے کہ حضور تو کان کے کچے ہیں، یعنی یہ سب کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک باپ اپنی ہر اولاد کی بات سنتا ہے، اکتاتا نہیں ہے، بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی کبھی بھی نہیں اکتاتے تھے، اور ایسے بات کرتے تھے سامنے والے سے کہ اس کو یہ لگتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ یہ حضور کے اخلاق تھے۔ تو ان کو کیا لگتا تھا؟ تو یہ بعد میں برائیاں کرتے تھے کہ یہ تو کان کے کچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کے ان کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، آپ کہہ دیجئے
کان ہیں تمہارے بھلے ہی کے لیے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور تم میں سے ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو حضور تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، وہ چونکہ رحمت للعالمین ہے اس لیے تمہاری بات کو سن رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو اتنا سب کچھ وہ جانتے ہیں تمہارے بارے میں، یہ مت سمجھو کہ وہ نہیں جانتے۔ قل آپ فرما دیجئے، ہے نا، اذن کہ وہ کان ہیں تمہارے بھلے کے لیے، یعنی جو تم ان کے بارے میں بات کر رہے ہو تو وہ تمہاری باتوں کو توجہ سے اس لیے سنتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور تم میں سے ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بعض منافقین تھے مدینے میں، اور منافقین کا پورا ٹولہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت کو بیان فرمایا، لیکن حضور چونکہ رحمت للعالمین تو حضور نے کبھی ان کے نام کو ریویل نہیں کیا، لیکن ایک صحابی ہیں جن کو ان کے بارے میں، ان منافقین کے بارے میں بتایا، تاکہ ان کے حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمام صحابہ ان منافقین سے ہوشیار رہیں۔ لیکن وہ میں نے شروع میں وجہ بتائی کہ عام لوگوں میں ان کے نام کیوں نہیں حضور نے بیان فرمائے۔ دیکھیے وَمِنْهُمْ، اور ان لوگوں میں سے الَّذِينَ، وہ لوگ بھی ہیں، یؤذون، جو تکلیف پہنچاتے ہیں نبی کو، یعنی کہ غلط باتیں کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہوا اذن، کہ یہ تو کان کے کچے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے اذن، کہ وہ کان ہیں، خیر لکم، تمہارے حق میں بہتری کی وجہ سے، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، ویؤمنون، اور ایمان رکھتے ہیں، اچھا وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ویؤمنون، اور بھروسہ رکھتے ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ صحابہ اکرام کی باتوں کو بھی سنتے تھے توجہ سے، اور ان کی باتوں کو بھی سنتے تھے، تو بعض صحابہ اکرام جو منافقین کی حرکت کو جانتے تھے وہ حضور کو آ کے بتایا کرتے تھے، تو حضور ان کی بات کو بھی سنا کرتے، تو یہ اس طرح سے مذاق، دل لگی، استہزاء کے طور پہ یہ سب باتیں کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مومنین پر بھروسہ رکھتے ہیں، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ، اور رحمت ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، منکم، تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ، یؤذون، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، رسول اللہ کے رسول کو، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ آگے دیکھیے، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں، حالانکہ اگر واقعی وہ ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کرتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ منافقین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط سلط باتیں کر رہے تھے، تو صحابہ، ایک صحابی ہے نا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے جا کے حضور کو بتایا، تو یہ سب لوگ بھی حضور کے پاس آ گئے یہ لوگ بھی حضور کے پاس آ گئے اور حضور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے ایسا نہیں کہا اور ایسا نہیں کہا، اور قسمیں کھانے لگے۔ تو وہ صحابی، انہوں نے بھی قسمیں کھائیں کہ میں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے، دیکھا ہے اس بات کو۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کی تائید میں آیتیں نازل فرمائیں کہ یہ جو صحابی کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ جو اپنی صفائی کے لیے منافقین قسمیں کھا رہے ہیں، اگر ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہوتی جیسا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے قسمیں نہیں کھاتے بلکہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتے۔ دیکھیے، یحلفون، اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیرضوکم، تاکہ تم کو راضی کرے، واللہ، اور اللہ، ورسول، اور اس کے رسول، احق، زیادہ حقدار ہیں اس بات کے، ان یرضوہ، کہ ان کو راضی کرتے یہ لوگ، ان کانوا مؤمنین، اگر مسلمان ہوتے، کیونکہ ایمان والا تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، لیکن یہ اگر کبھی ان کی پول پٹیاں کھلتی ہیں تو صحابہ اکرام کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارا ایسا مقصد نہیں تھا، ہم نے کب کہا ایسا۔ دیکھیے، الم یعلموا انہ من یحادل اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، انہو، کہ جو شخص یحادد اللہ، جو مخالفت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ، تو بے شک، لہو، اس کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدن، جس میں وہ رہے گا، خالدن، ہمیشہ ہمیشہ، فیہا، اس میں، ذالک، اور یہ خزی العظیم، یہ بڑی رسوائی والی
عذاب ہے اور یہ بڑی رسوائی کا عذاب ہے، بڑی رسوائی والی بات ہے۔ دیکھیے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو مسلمانوں کو منافقین کے دلوں کا حال بتا دے، ڈرتے بھی ہیں یہ۔ قل استہزئوا، آپ کہہ دیجئے کہ مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس بات سے تم ڈر رہے ہو اللہ اس کو ظاہر کر کے رہیں گے، اور اللہ نے ظاہر کر دیا۔ دیکھیں یحذر المنافقون، یحذر ڈرتے ہیں، منافقون یہ منافق، ان اس بات سے، تنزل کہ نازل ہو جائے، علیہم کہیں نازل نہ ہو جائے، علیہم ان مسلمانوں پر سورۃ کوئی ایسی سورت، تنبئہم جو ان کو بتا دے، بما اس بات کے بارے میں، فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، اس لیے بار بار قسمیں کھاتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے استہزئوا مذاق اڑا لو جتنا چاہو، ان اللہ بے شک اللہ مخرجم ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، ما تحذرون اس باتوں کو جن کو یہ چھپاتے ہیں۔ آگے دیکھیے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے تحقیق حال کے لیے دریافت کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے، یعنی کبھی اگر آپ ان سے معلوم بھی کریں گے تو پہلے تو ایک قسمیں وغیرہ کھائیں گے اور کچھ باتیں پکڑ میں بھی آ جائیں گی ان کی، یعنی بہت سارے لوگ گواہی بھی دے دیں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں ارے ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے یار، ہم تو دل سے محبت رکھتے ہیں، ایسے ہی بس مذاق دل لگی کے طور پہ کہہ دیا تھا ہم نے، تو ایسی باتیں کریں گے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اگر آپ ان سے معلوم کریں گے، سوال کریں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے تم، کوئی بات نہیں، عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ وَلَئِن اور اگر سألتہم آپ ان سے سوال کریں گے، لَيَقُولُنَّ تو یہ لوگ کہیں گے، انما کہ بے شک ہم تو، کُنَّا نَخُوضُ ہم تو مذاق کر رہے تھے، وَنَلْعَبُ تھوڑا سا کھیل کود تفریح کر رہے تھے۔ قل آپ فرما دیجئے اب اللہ کیا اللہ کے ساتھ، ورسول وآیات اور اس کی آیتوں کے ساتھ، ورسول اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ تم ظاہر ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف چلے گئے، تم ایمان نہیں لا رہے ہو بلکہ تمہارے دل میں کچھ اور ہے، تو مجبوری میں تم ظاہر کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو تاکہ تم مدینے میں رہو، فائدہ اٹھاتے رہو۔ ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم كانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کی طرف سے توبہ کرنے کے سبب درگزر بھی کر جائیں تو ایک گروہ کو تو ضرور ہی ان کے جرم کا ارتکاب کرنے کی سزا دیں گے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جو منافقین ہیں ایک گروہ کو سزا ملے گی، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جو دل سے ایمان نہیں لے کر آئے گا، اور جو دل سے ایمان لے کر آ جائے گا اس کے غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دیکھیے لا تعتذروا بہانے نہ کرو، قد کفرتم تم نے کفر کو اختیار کر رکھا ہے، بعد ایمانکم ظاہری طور پر ایمان لانے کے بعد، یعنی تم زبان سے یہ ظاہر کرتے ہو کہ تم ایمان لا چکے ہو۔ ان نعفو بے شک اگر ہم نعفو معاف کر دیں، عن طائفۃ ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جو ایمان لے کر آ جائے گا، نعذب تو ہم عذاب دیں گے، طائفۃ ایک گروہ کو، بأنہم کانوا اس وجہ سے کہ یہ لوگ مجرمین، کانوا مجرمین ہیں، تو جو ایمان لے کر آ جائیں گے، جیسے میں نے کہا بہت سارے منافقین تھے جو بعد میں ایمان لے کر آ گئے اور ان کی اولاد میں سے ایمان لے کر لوگ آئے، اور جو ایمان لے کر نہیں آئے تو پھر ان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع تھا، رکوع نمبر 8۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔